جدوں بیت المقدس ہویا فتح ایک ہفتہ لگیا وہ صفائی تے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے اے ممبر جدوں بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکی نو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے جڑے سونیاں اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو۔ صلاح الدین بھی بیٹھا، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاسوں آیا جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سدھا کر دے۔ انہاں کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے ہاتھے چوے تو یہود و نصارہ دے ہاتھے چوے، انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کیا اذانہ پڑھو بھائی، سارے قاری سارے بیگ ہے پہلیاں صفحہ چاہ کے۔ صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا، پہلے تو نہیں سی پاندن، انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا کہ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا، تو کہو جو منظر ہونا مولانا۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔